بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الاستئذان، باب بدء السلام۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الادب کے عنوان سے مختلف چیزیں جو اخلاقیات اور آداب کی اور ایک دوسرے کے ساتھ حسن معاشرت کی ہے ان تمام کو ذکر کیا۔ اب یہاں سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اجازت اور سلام وغیرہ کے مسائل کو ذکر کر رہے ہیں۔ کتاب اللہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مستقل لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور اسی طرح سورہ نور میں دوسری بھی جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت لینے کے اصول اور ضابطے ذکر کیے۔ لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، اجازت لینا اور سلام کرنا دونوں چیزیں روایت میں آیت کریمہ میں ذکر فرمائی گئی، آگے روایت میں بھی آ رہا ہے۔ اس پر حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں مستقل عنوان قائم کیا، اور اسی طرح آپ کی جو عربی کتاب ہے احکام القرآن لکھانوی، اس میں بھی جب یہ آیتیں آتی ہے تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل اس کے اوپر رسالہ لکھا ہے، معارف میں بھی ہے اور احکام القرآن میں تفصیل سے ہے، مستقل رسالے کی شکل اس کو عربی میں لکھا ہے اپنے۔ تو استئذان، اجازت طلب کرنا، چونکہ یہ بھی آداب ہی کا ایک جز ہے اس لیے اس کو آداب کے ساتھ ذکر کیا گیا، لیکن آداب سے الگ کر کے استئذان میں اور بھی دوسری چیزیں ہیں، اس لیے استئذان کا عنوان تو قائم کیا لیکن اس کے ساتھ کچھ اور مناسبت والی چیزیں بھی ذکر فرمائی ہے۔ تو کسی کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت، سلام کلام، اس طرح کی جو شکلیں ہیں، پھر سلام کس طرح کیا جائے، انفرادی آدمی اجتماعیوں کو، اجتماعی آدمی انفرادی کو کیسے سلام کرے، چلتا سوار، جو شکلیں ہیں ان تمام کے متعلق ذکر کیا جا رہا ہے۔ وہی سے دوسرے حضرات نے آداب کے علاوہ آداب میں سے جن چیزوں کو گنا، حضرت مولانا علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت النبی میں جو عنوان قائم کیا اس کے اندر سب سے پہلے فرائض کو ذکر کیا، ان نے ایک دوسرے کے حقوق کے متعلق گفتگو کی، اور پھر اس کے بعد اخلاقیات میں جن چیزوں کا حکم دیا گیا وہ اور جن چیزوں سے روکا گیا ان کو فضائل اور رذائل سے تعبیر کیا، اس کو اخلاق سے تعبیر کیا، اور پھر اس کے بعد آداب کا عنوان قائم کیا، اور اس کے اندر سلام کو انہوں نے تفصیل سے پہلے ذکر کیا ہے۔ تو عام متن محدثین نے ادب کے بعد اس طریقے سے مستقل استئذان کی بحث کو ذکر کیا ہے، اور آگے روایت آ ہی رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اجازت لینا کیوں، لاجل البصر، نگاہوں کی حفاظت، اور اسی میں آپس میں جھگڑے اختلافات وغیرہ ہوتے ہیں، اس بنیاد کے اوپر اس کا اہتمام محدثین نے ذکر کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کو ذکر کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے جو روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں پیش کر رہے ہیں، سلام کے سلسلے کی روایتیں، آپ نے بدء السلام کی ابتدا فرمائی، سلام کی ابتدا کس طرح ہوئی اور سلام کس طرح کی جائے، اس سلسلے میں گفتگو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلی جو روایت ذکر کرتے ہیں، خلق اللہ آدم علی صورتی، روایت سن چکے ہیں آپ مشکات وغیرہ میں، اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی صورت پر پیدا کیا۔ صورتی ہی میں ہا کی ضمیر یا تو آدم علیہ السلام ہی کی طرف لوٹتی ہے، اور اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو جس پہلی شکل کے اندر پیدا فرمایا وہی شکل بعد میں بھی آپ کی باقی رہی، جنت میں جو شکل تھی دنیا میں آ کر بھی وہی شکل باقی رہی، اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی اسی شکل کے اوپر باقی رکھا۔ دوسرے انسانوں کی طرح آپ کی تخلیق کے اندر من نطفۃ ثم من علقہ ثم من مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقۃ یہ پوری ترتیب نہیں ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے پہلے ہی پیدا فرمایا۔ سائنس کی دنیا میں یہ مسئلہ چلتا ہے کہ انڈا پہلے یا مرغی پہلے، سائنسدانوں نے تحقیق کر کے آج وہی بات کہی جس کو کتاب و سنت ذکر کرتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے مرغی تھی۔ انہوں نے مرغی کے اجزاء کا بھی تجزیہ کیا لیبورٹری میں اور انڈے کا بھی کیا، یہ بتلایا کہ مرغی سے انڈا تو بن سکتا ہے لیکن اکیلے انڈے سے مرغی نہیں بن سکتی جب تک کہ پہلے مرغی کا وجود نہ تھا۔ تو اب یہ لوگ سائنس کے اعتبار سے بھی ثابت کر چکے ہیں کہ مرغی کا وجود پہلے۔ اب سوال یہ آیا کہ مرغی آئی کہاں سے، تو کہ اللہ پاک نے پیدا فرمائی، سوال ہی نہیں ہے، ہمارے یہاں اشکالات ہی نہیں ہے۔ سائنس کی دنیا میں جب تک خدا کو نہیں مانا جائے گا وہاں تک ہر چیز اپنی جگہ پر فٹ نہیں بیٹھتی ہے، سائنسدانوں نے اس کو قبول کر لیا ہے۔ اتنا منظم نظام آسمان و زمین کا، انسانی جسم کا، کھاتے ہیں پیتے ہیں، پیشاب پاخانہ ہوتا ہے، پسینہ ہوتا ہے، بدن کے اعضاء ہر ایک اپنے اپنے اعتبار سے چلتے ہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے اور چل رہے ہیں، تو یقینی بات ہے کہ کوئی چلانے والی ذات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی پر
یقین کیے بغیر دنیا کا نظام بھی سمجھ میں نہیں آتا. سائنس کی دنیا کا اتنا ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہونا, یہ تو سائنس تو مظہر ہے, ان چیزوں کو ظاہر کر رہی ہے, مثبت ان کو ثابت کرنے والی ذات اللہ پاک کی ہے. تو سائنس نے آ کر اتنا ہی کیا کہ کائنات میں اللہ پاک نے جو مخفی قوتیں رکھی ہوئی ہے, ان قوتوں کو لوگوں کے سامنے وہ ظاہر کرے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ڈی این اے کا پورا نظام, انسانی جسم کا اسٹیم سیل والا, یہ اتنا منظم ہے, اس کے اندر ایک ایک کے اندر کتنے چھوٹے چھوٹے ذرے, باریک سے باریک, اور وہ اینٹوں کی طرح, لیکن اینٹیں تو ختم جان ہے. اور یہ سارے مادے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس طریقے سے رکھے ہیں کہ خود بخود اس نظام کے اندر وہ وابستہ رہتے ہیں, نیوکلیس بدلتے ہیں, نکلتے ہیں, چلتے ہیں. سائنسی دنیا کے اندر میڈیکل لائن میں اس سے بہت سارے علاجات بھی ہو رہے ہیں. تو یہ پورا نظام بتلاتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کی تخلیق فرمائی, اور حضرت آدم علیہ السلام کی اس شکل میں, اور پھر اس کے بعد اولاد آدم کے لیے مادے منویہ کا نظام فرمایا. تو اس طریقے سے سارے جانور اللہ پاک نے پیدا فرمائے, اور پھر ان سے اللہ تبارک تعالیٰ نے بچوں والا, اندوں والا جو نظام رکھا ہے, یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سے ہی اس نظام کو رکھا ہے. تو کائنات کے اندر علل تک یہ سارا نظام نہیں ہے. خیر, تو آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے ان کی اصلی شکل کے اندر بغیر کسی نطفے وغیرہ کی ضرورت کے اللہ تبارک تعالیٰ نے مٹی سے ہی ان کا وجود دیا, اور جس طرح اللہ پاک نے چاہا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي. کچھ حضرات کہتے ہیں کہ یہاں کچھ دہریوں کا رد ہے. ان کا عقیدہ یہ ہے کہ انسان کی خلقت پہلے ہی دن سے نطفہ, مضغہ وغیرہ تدریجی مراحل طے کرتی ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے شکل نہیں تھی اور دوسروں کے لیے ہوگی. تو ان کا جواب بھی ہو گیا اس روایت کے ذریعے. خلق اللہ آدم علی صورتہ, اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو اسی شکل پر رکھا جس شکل میں پہلے دن پیدا کیا. کوئی مادے منویہ وغیرہ کا ان کے لیے اللہ پاک کی طرف سے صلاح نہیں مطلب. دوسرا ہے آدم علی صورتہ, اللہ پاک کی طرف ضمیر لوٹائی گئی, اور صورت سے صفت مراد, اللہ پاک نے اپنی صفات کے اوپر حضرت انسان کو رکھا. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو خصوصی صفات اللہ پاک کی عطا فرمائی. تو ان صفات کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو موصوف کیا. اللہ پاک کی صفات جو مختلف ہے ان کا ہم نام نہیں لے سکتے. کچھ حضرات نے حی, عالم, قادر وغیرہ لیے بھی, البتہ سمیع, بصیر, متکلم, لیکن متکلم اللہ کی صفت ذکر نہیں کی گئی. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے تخلقوا باخلاق اللہ, اللہ پاک کے اخلاق کے اوپر آ جاؤ, اللہ پاک کی صفات کے اوپر آ جاؤ. جو صفات اللہ پاک کی ہے, جو انسان کو اختیار کرنے کی جس میں ترغیب دی گئی, ان صفات کے اندر انسان اللہ تبارک تعالیٰ سے تخلق کرے. اور جو صفات اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے لیے منفرد رکھی ہے, ان صفاتوں میں انسان اللہ پاک کی ان صفات کو اختیار کرنے سے منع اس کو کیا گیا. کچھ حضرات نے یہ کہا کہ خلق اللہ آدم علی صورتہ میں حاکی ضمیر اللہ ہی کی طرف لوٹ رہی ہے, اور صورت سے اللہ پاک کی صفات مراد نہیں ہے, بلکہ صورت و حیت ہی ہے. صفت مراد نہیں بلکہ صورت اور حیت مراد. اللہ پاک نے تکریمی طور پر, عظمت کے طور پر, جیسے بیت اللہ, شعائر اللہ, اس طریقے سے روح اللہ, تو اس طریقے سے یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی صورت پر مراد حضرت آدم علیہ السلام کی شکل و صورت کی وجاہت اور لطافت اور خوبصورتی کی طرف اشارہ کرنا ہے. اللہ پاک نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد فرمایا گیا طولہ 60 ذراع, آپ کی جو لمبائی تھی یہ 7 گز کی اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو عنایت فرمائے تھے. زیرا سے آدم علیہ السلام کا زیرا مراد, یا ہمارے زمانے میں چونکہ آدم علیہ السلام کی تخلیق جیسی ہوئی ہوگی تو ان کی زیرا تو بہت بڑا ہوگا, 7 گز کے ہیں, تو ان کے حساب سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کا ہاتھ پیر کا نظام رکھا ہوگا. تو طولہ 60 ذراع, 7 گز ہوئے, لیکن وہ گز مراد نہیں ہے. خیر, اللہ پاک ہی جانتے ہیں. صحیح بات یہی ہے کہ عصر حاضر میں جو زیرا چل رہا ہے, جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کو ذکر کیا گیا اور آپ نے امت کو سنایا, اس وقت جو زیرا چلتا تھا اسی کی طرف اشارہ کیا گیا. اس لیے کہ زیرا عموماً انسان کے 1/4 حصے کے برابر ہوتا ہے, اور خوبصورتی اسی کے مناسب لگتی ہے. 7 گز کا آدمی ہو اور 2 گز کے اس کے ہاتھ ہو تو اچھا نہیں لگے گا. تو 60 ذراع, اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلے آدم علیہ السلام کی جب تخلیق فرمائی تو اولاد آدم ماشاء اللہ لمبے ترنگے تھے, پھر آہستہ آہستہ کم ہوتے گئے, اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ عصر حاضر میں جو ہم ہے, یعنی 6 فیٹ 7 فیٹ 7 تو بہت کم ہوتے ہیں, عموماً 4.5 5 5.5 6 کے اندر ہی انسان عمومی طور پر اکثریت ہوتی ہے.
تو اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کے لیے پیدا فرمایا. اچھا، یہاں ذریت آدم بھی مراد لیا گیا. خلق اللہ آدم علی صورتی فلما خلقہ، آگے اس کے بعد آ رہا ہے. اچھا، ذریت آدم علیہ السلام کی عام ذریت مراد نہیں ہے بلکہ امت محمدیہ ہے، اس لیے کہ سلام کا رواج، سلام کی مشروعیت اس امت کے ساتھ خصوصی طور پر ہوئی ہے. یہودی سلام اور آمین کہنے میں امت محمدیہ سے حسد کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ دونوں نعمتیں ان کو نہیں ملی تھی. اور بھی دوسری کچھ روایتوں میں ہے فَكُنْتُ أَوَّلُ مَنْ جَاءَ بِتَحِيَّةِ الْإِسْلَامِ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف میں روایت ہے کہ سب سے پہلے سلام کا تحفہ مجھے دیا گیا. آگے اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد فرماتے ہیں فَلَمَّا خَلَقَهُ قَالَ اذْهَبْ فَسَلِّمْ عَلَىٰ أُولَٰئِكَ نَفَرٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ جُلُوسٍ. اللہ پاک نے فرمایا جب ان کی تخلیق ہو گئی تو اس کے بعد فرمایا کہ جاؤ وہ فرشتے تشریف فرمائے تو وہاں ان کو سلام کرو. آدم علیہ السلام فرشتوں کی اس جماعت میں تشریف لے گئے اور ان کو سلام کیا. فَاسْتَمِعْ مَا يُحَيُّونَكَ، اور یہ بھی فرمایا کہ وہ سلام کے جواب میں کیا کہتے ہیں وہ بھی اچھی طرح سن لو. فَإِنَّهَا تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّتُ ذُرِّيَّتِكَ، یہی سلام آپ میں اور آپ کی اولاد میں چلے گا. چنانچہ فرمایا السلام علیکم. فرشتوں نے جواب میں کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، فزادوہ ورحمۃ اللہ. آدم علیہ السلام نے السلام علیکم فرمایا، فرشتوں نے رحمت اللہ کا اضافہ فرمایا. وَكُلُّ مَن يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ آدم فَلَمْ يَزَلِ الْأَجْرَ. آگے اس کے بعد خلق اللہ کے ساتھ اس کا جوڑ ہے. وَكُلُّ مَن يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ آدم، جتنے بھی لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی صورت کے اوپر جنت میں داخل ہوں گے. یہ فرمایا کہ خلق اللہ آدم علیہ السلام کو بھی اس طرح بنایا اور اولاد آدم کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے اس طرح بنایا. پھر آگے اس کے بعد فلم یزل الخلق ينقص بعد حتى الآن، برابر انسانی تخلیق میں کمی ہوتی گئی، یعنی انسان کا جو طوالت والا مسئلہ تھا، لمبا پن تھا، اللہ پاک نے اس کو بعد میں آہستہ کم کر دیا تھوڑا تھوڑا. اور بعد حتی الآن، اب دیکھ رہے ہیں ہم 6 فٹ کے انسان ہوتے ہیں. تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے حضرت آدم علیہ السلام کو سلام پیش کیا گیا. اب یہ مسئلہ ہے آگے روایت میں علیکم السلام کا لفظ بھی آ رہا ہے، لیکن پسندیدہ ہے السلام علیکم. دونوں الفاظ ہے، یہ بھی سلام ہی کا صیغہ ہے لیکن پسندیدہ نہیں ہے. پسندیدہ جیسے میں نے آپ کو کہا السلام علیکم ہے. روایتوں میں کچھ جگہ پر آیا بھی ہے علیک السلام. اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے سلام کیا تو فقلت علیک السلام، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیک السلام مت کہو بلکہ السلام علیکم. یہ تو مردوں کا تحیہ ہے، علیہ السلام کی کراہت معلوم ہوتی ہے، لیکن اگر کر لیا تو ادا ہو جاتا ہے. فرشتوں نے یہاں جواب میں ورحمۃ اللہ کا اضافہ کیا. تو دوسری ایک آیت کریمہ میں ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، جب کوئی آپ کو سلام کرے تو آپ اچھے الفاظ میں جواب دو. تو سلام کا جواب ایک تو ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ، کچھ لوگوں نے ورضوانہ کا بھی اضافہ شروع کیا ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عباس کی روایت نقل کی جس کے اندر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کو مکمل کیا ہے. اور کچھ دوسری روایتیں ہیں جس میں وہ برکاتہ کے بعد اضافہ ہے، لیکن روایتیں وہ ضعیف ہے. سلام کے جواب سے متعلق کچھ اور بھی شرعی احکام آپ سن چکے ہیں کتابوں کے اندر. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں اس کو بہت تفصیل سے ذکر کیا ہے. اور اسی سلسلے میں موبائل کے مسائل، بات چیت کرنے کے آداب اور اصول وغیرہ، کس وقت کس کو فون کیا جائے، ان سب چیزوں کو بھی حضرت نے بہت تفصیل سے ذکر کیا ہے. سلام کا جواب دینا فوراً ضروری ہے، اس میں تاخیر کی بنیاد پر آدمی گنہگار ہوگا. سلام کرنے والا اور اس کا جواب دینے میں اتنا ضروری ہے کہ جس قدر آواز کے ساتھ ہو کے ساتھ والا سن سکے، اتنی آواز ہو. آہستہ اگر کہا سامنے والے نے سنا ہی نہیں ہے تو شریعت وہ کافی ہی نہیں ہوگا. غائب کا سلام اگر آپ پہنچا رہے ہیں تو اس کے جواب میں علیکم وعلیہ السلام، روایت میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں اور عمومی طور پر ہمارے یہاں لوگ یہی بولتے ہیں علیہ وعلیکم السلام. یہاں علیہ ہم لوگ پہلے کرتے ہیں. آگے اس کے بعد فرمایا کہ مخلوق کی جو قد تھا حضرت آدم علیہ السلام کا 7 گز کا، آہستہ آہستہ کم ہوتا گیا اور یہ نقص اب دیکھ رہے ہیں آپ 6 فٹ کے برابر. کچھ روایتوں سے پتہ چلتا ہے
کہ نقص کا یہ سلسلہ اللہ پاک کی طرف سے جاری رہا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قوم سمود تک تو اس میں کوئی خاص کمی نہیں ہوئی۔ قوم سمود کے جو آثار ملے ہیں اس سے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ لمبے لمبے ترنگے لوگ تھے، اعجاز نخل خاویہ، نہایت بلند قوت۔ قرآن کریم نے خود فرمایا التی لم یخلق مثلها فی البلاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد۔ عاد اولا کو ارم بھی کہا جاتا ہے اور عاد ثانیہ قوم سمود کو کہا جاتا ہے۔ عاد اولا میں حضرت ہود علیہ السلام تشریف لائے تھے۔ تو پھر قوم سمود سے لے کر ہمارے زمانے تک آہستہ آہستہ کم ہوتا گیا۔ کچھ حضرات نے لکھا ہے کہ قوم سمود سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک کا زمانہ مختصر ہے اور پھر اس کے بعد والا لمبا ہے۔ کچھ نے کہا کہ حضرت آدم اور قوم سمود کے درمیان بہت لمبا فاصلہ ہے اور یہ کم ہے، اس کے بعد قوم عاد سے لے کر ہم تک کا۔ خیر، حفیظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس قسم کے اشکالات کیے ہیں، لیکن تاریخی اعتبار سے جب تک پوری ترتیب سے معلوم نہ ہو کہ کب سے کم ہونا شروع ہوا اور کب سے بڑھنا کم ہوتا گیا، یہ قوم سمود حضرت عاد ثانیہ بھی ہے، اگر قوم صالح بھی، تو بھی دنیا کی عمر مجموعی طور پر اس وقت 10,000 سال کے قریب بتلائی جاتی ہے۔ اب اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے لے کر اب تک 5,000 سال بتلائے جاتے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کے 5,000 سال۔ لیکن کچھ لوگوں نے قوم سمود کو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کے بہت بعد گنا ہے، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق 5,000 سالہ بتلایا جاتا ہے، تو دنیا کی اس وقت، خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو حضرت ابراہیم سے لے کر حضور تک کا فاصلہ کم تھا اور حضرت ابراہیم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک کا فاصلہ، لیکن حضرت ابراہیم اور قوم سمود کے درمیان بھی ایک فاصلہ ہے۔ آگے اس کے بعد یہ دوسرے باب بلا ترجمہ کے ذکر کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے اندر قرآن کریم کی آیتیں پیش کر رہے ہیں، جن آیتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے استئذان کا بھی حکم ہے اور سلام کا بھی حکم ہے۔ ایمان والو لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، تم داخل نہ ہو ایسے گھروں میں جو تمہارے گھر کے علاوہ ہے، حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلھا، استئناس ہو، استئذان جس کو کہا جاتا ہے، استئناس بھی کہا جاتا ہے، وتسلموا علی اہلھا، گھر والوں کو سلام کرو، ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، یہ استئذان اور سلام کرنا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم یاد رکھو۔ مراد یہی ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق اور محبتیں بھی رہے گی، اور کسی کے گھر میں اچانک چلے جاؤ وہ گھبرا جائے، گھر کی عورتیں گھبرا جائے، یہ سب مناسب نہیں ہے۔ اس لیے شریعت اسلامیہ نے اجازتیں رکھی، اور عورتیں گھر میں ہوگی اور آپ سلام کریں گے تو مرد باہر آئیں گے، عورتیں پردے میں چلی جائے گی، اس طرح کی بھی چیزیں ہیں، بہت ساری حکمتیں ہیں۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا، اگر گھر میں کوئی نہیں ہے تو پھر آپ کو فَلَا تَدْخُلُوهَا، ان گھروں میں داخل نہ ہویا جائے، کوئی نہیں ہے تو، حتیٰ یؤذن لکم، یہاں تک کہ آپ کو اجازت دی جائے۔ مسئلہ کوئی ایسا پیش آیا کہ وہاں مثلا قریبی رشتہ دار عورتیں ہیں تو مرد نہیں ہوتے تو بھی بٹھاتے ہیں، بہت دور سے کوئی آدمی آیا ہے تو بھی آگے کے کمرے میں اس کو بٹھایا جاتا ہے، حتیٰ یؤذن لکم، لیکن اس کے لیے اجازت ضروری ہے۔ وَإِن قِیلَ لَکُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْکَىٰ لَکُم، اور اگر گھر سے یہ کہا جائے کہ آپ آئے تو ہیں لیکن اس وقت مناسب نہیں ہے، آپ فلاں وقت آؤ تو هُوَ أَزْکَىٰ لَکُم، بہتر ہے، اس لیے کہ اگر آپ کسی کام کے لیے گئے ہیں اور گھر والا اس وقت موڈ میں نہیں ہے تو آپ کا کام نہیں ہو سکے گا، تو جب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ فلاں وقت آؤ یا مرد گھر میں نہیں ہے، تو ایسے موقع پر بھی مرد ہو اور وہ خود بھی آپ کو کہے کہ آپ آئے ہیں لیکن یہ وقت نہیں ہے ملاقات کا۔ بہت سے لوگ شہر والے جو ہوتے ہیں ان کا رواج ہے، ہم لوگ دیہات والے تھے تو مغرب بعد کھانے والے ہیں 15-20 منٹ آدھے گھنٹے کے بعد، اور شہر والے ہیں عشاء بعد کھانے والے، تو بہت سے لوگ مغرب بعد فرصت علی خاں ہوتے ہیں، مغرب کی نماز یہاں پڑھتے ہیں، مغرب کے بعد آپ سے کچھ بات چیت کرنی ہے، میں نے کہا یہ وقت نہیں ہے، عصر کے بعد آؤ یا دوپہر کو رکھا ہے وقت، ابھی تو ہمارا مطالعے کا وقت ہے، پڑھنے کا وقت ہے، کھانے کا وقت ہے، تاکہ آئندہ کل ہمیں اپنی جو ذمہ داری ہے ادارے کی، اس ذمہ داری کو مدرس کے طور پر ہم پوری طرح ادا کر سکیں۔ اس لیے یہ وقت آپ کے لیے ابھی نہیں ہے، یہ وقت ابھی طلباء کے لیے ہے، اپنے مطالعے کے لیے ہے۔ خیر، تو اب آپ وہ اس وقت آئے گا بھی تو آپ اس کی بات توجہ سے نہیں سنیں گے، اس لیے کہ آپ کی توجہ مطالعے کی طرف ہے، اگر ہے تو
اور بھی دوسرے بہت سارے کام کاج ہوتے ہیں، کبھی کوئی مہمان آ گئے، کبھی کوئی مسئلہ آیا، کبھی کوئی بیمار ہے گھر میں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہے۔ لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم، کوئی حرج نہیں ہے تمہارے لیے کہ تم داخل ہو ایسے گھروں میں جس میں لوگ رہتے نہیں ہیں، اور فیہا متاع لکم، تمہارا سامان ہے اس کے اندر۔ علماء نے فرمایا کہ جو ریلوے اسٹیشن ہے یا اور اس طرح کی ایسی جگہیں ہیں جہاں کوئی رہتا نہیں ہے اور سب کے لیے جانے آنے کا ہے، مسافر خانہ ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں، وہاں آپ نے سامان رکھا ہے تو پھر آپ کے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ وہاں جا کر اپنا سامان لے لیں، اپنی چیز لے لیں۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اللہ پاک جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو دلوں کے اندر کہ کس لیے جا رہے ہو اور کس لیے اجازت لے رہے ہو، اللہ پاک ان ساری اندرونی باطنی چیزوں کو جانتے ہیں۔ آگے اس کے بعد والی روایت میں فرمایا، حضرت سعید ابن ابی الحسن حضرت حسن سے روایت کرتے ہیں کہ اجمی عورتیں یکشفن صدورہن ورؤوسہن، سعید ابن ابی الحسن نے حضرت حسن سے پوچھا، ان کے بھائی ہے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے، انہوں نے پوچھا کہ اجمی عورتیں ہمارے یہاں آتی ہے اور آ کر ان کے سینے اور ان کے سر کھلے ہوئے ہوتے ہیں تو کیا کریں ہم؟ تو فرمایا کہ اپنی نظر کو ان سے دور کر دو، اپنی نظر کو ان سے پھرا دو۔ اب تو مردوں کو ہی پردہ کرنا ہے، دیکھ ہی رہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے اب۔ آگے دوسری آیت، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، یہاں بھی نگاہوں کو نیچی کرنے کا حکم دیا۔ یہ تبھی ہوگا جبکہ گھروں میں اجازت لے کر آپ کسی کے گھر میں داخل ہوں گے، بغیر اجازت کے جائیں گے تو اچانک کسی اجنبیہ پر نظر پڑ جائے گی، گھر والی پر، گھر کی عورتوں میں سے کسی پر، تو قرآن کریم نے وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، یعنی اصل پہلا بھی جو ہے نگاہ کی حفاظت وہ شرمگاہی کی نسبت سے ہے، اور نگاہ ہی پہنچاتی ہے۔ النظر سهم من سهام ابلیس مسموم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ کن سے آپ اپنی نگاہوں کو نیچی کریں؟ امن لا تحل لهم، ان عورتوں سے جن سے پردہ کرنا ہے، جن کو آپ سے پردہ کرنا ہے، تو ان عورتوں سے امن لا تحل لهم، جن کی طرف دیکھنا جائز نہیں ہے، جو عورتیں جن سے نکاح کرنا حلال نہیں ہے، محرمات میں سے ہے، تو ان عورتوں کی طرف آپ کو دیکھنا نہیں ہے، نگاہوں کو نیچی کرنا ہے۔ یہی حکم عورتوں کو بھی دیا، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ۔ آگے اس کے بعد فرمایا خائنۃ الاعین، اللہ تبارک تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو جانتے ہیں۔ النظر الی ما نہی عنہ، ایسی عورتوں کی طرف، اجنبی عورتوں کی طرف دیکھنا جس سے اللہ تبارک تعالیٰ نے منع فرمایا، اور اپنی محرم عورتیں ہیں تو ان کی طرف تو اس طرح کی توجہ جائے گی ہی نہیں، آدمی کا تصور ہی نہیں ہوتا، وہ تعلقات اور محبتیں اللہ پاک نے ایسی رکھی ہے شفقت والی، وہاں اس چیزوں کا تصور نہیں ہے۔ لیکن چونکہ کچھ عورتیں ایسی ہیں جو محرم ہے، لیکن کبھی کبھار شیطان انسان کو اس کی طرف ورگلا دیتا ہے، اس لیے علماء نے فرمایا کہ محرم عورتوں کی طرف بھی گور گور کر دیکھنا اور ان کے ساتھ باتیں اس طریقے سے کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے فی النظر الی التی لم تحد من النساء لا يصلح النظر الی شیء منهن ممن یشتہی النظر الیہ وان کانت صغیرۃ، یہ بھی آگے ذکر فرمایا۔ روایت میں فرما دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی چیزوں سے منع فرمایا ہے۔ اس لیے آیت کریمہ میں جب یہ فرما دیا تو امام زہری رحمۃ اللہ علیہ اس کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں وہ عورت جن کو حیض نہیں آیا، لا يصلح النظر الی شیء منهن، ان کی طرف کوئی چیز دیکھنا جائز نہیں ہے، ممن یشتہی النظر الیہ، ایسی جگہوں پر اور ایسی اس طرح سے دیکھنا جس سے شہوت کی برانگیختگی ہو، اگر یہ چھوٹی بچی ہو، بڑی عمر کی ہو، اور وہ بھی اگر آج کل اس طریقے سے میک اپ کر کے بتلاتی ہے اپنے آپ کو، تو اگر ان عورتوں کی طرف بھی شیطان نے غلط وسوسہ ڈالا تو بڑی عمر کی عورتوں کی طرف کا بھی یہی حال ہے۔ اور اسی طریقے سے عصر حاضر میں قبل المراہقہ، بالغ ہونے سے پہلے ہی اب تو لڑکیاں اس طرح کا لباس اور اس طرح کی نخریں کرتی ہے، تو اگر وہ چھوٹی ہے تو اس کی طرف بھی نہ دیکھا جائے جب نگاہ کا تصور کچھ اور ہو جائے آدمی کا۔ حدیث شریف میں اس قسم کی چیزوں سے منع فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی۔ اچھا، اسی طریقے سے وَكَرِهَ أَطَاعُنَا النَّظَرَ إِلَى الْجَوَارِ يُبَاعْنَ بِمَكَّةَ إِلَّا أَن يُرِيدَ أَن يَشْتَرِيَ۔ عطا رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، مکہ مکرمہ کے بازار میں اس وقت مانڈیاں جو آتی تھی تو کہا ان مانڈیوں کی طرف بھی نہ دیکھا جائے، جو خریدنے کا ارادہ کر رہا ہے، مالک بننا چاہ رہا ہے وہ تو دیکھ سکتا ہے، لیکن ان کے علاوہ اور دوسرے لوگوں کے لیے مناسب نہیں ہے بازاروں میں جائے اور عورتوں کی طرف اپنی نگاہیں لگائے۔ آگے اس کے بعد اردف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفضل ابن عباس یوم النحر خلفہ علی عجوز راحلتہ، حضرت فضل ابن عباس کا قصہ یہاں ذکر کیا جا رہا ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر وہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، اسی کو ذکر کر رہے ہیں۔ ہر دفعہ آپ نے بٹھایا اپنے پیچھے، یوم نر
خلفہ علی عجوز راحلتہ، کجاوا جو تھا اس کے کونے کے اوپر جو لکڑی ہوتی ہے وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پچھلے حصے پر ان کو بٹھایا. وکان الفضل رجلا وزیا، حضرت فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ پاک نے ان کو خوبصورت بنایا تھا. فوقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم للناس یفتیہم، لوگ آتے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسائل پوچھتے گئے. فاقبلت امرأۃ من خثعم وضیعۃ تستفتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتفاق سے قبیل خثم کی ایک عورت آئی اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھنا چاہا اور وہ بھی وضیعۃ، وہ بھی حسینہ تھی. فطفق الفضل ينظر الیہا، اتفاق ہوا کہ حضرت فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر اس عورت پر پڑی. حضرت فضل کو بھی مسائل معلوم نہیں تھے، اس لیے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر وہ ایمان تو فتح مکہ کے وقت لے آئے تھے، اب اس کے بعد بچے تھے پہلے تو، اب یہ اتنے زیادہ ابھی مسائل سے واقف نہیں ہوں گے، اس لیے اتفاقاً ان کی نظر اس اجنبیہ عورت پر پڑ گئی. فاقبلت امرأۃ من خثعم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعجبہ حسنها، اور اس کا حسن ان کو اچھا لگا. فالتفت النبی صلی اللہ علیہ وسلم والفضل ينظر الیہا، حضرت فضل ان کی طرف دیکھ رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضل کو دیکھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا فأخلف يده فأخذ بزخن الفضل فعدل وجهه عن النظر إليها، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ پیچھے کی طرف لے جا کر حضرت فضل کی ٹھوڈی پکڑی، داڑھی پکڑی اور اس کو اس عورت کی طرف سے ان کا منہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھیر دیا. یہ حالت احرام میں عورتوں کے لیے چہرہ کا پردہ نہیں ہے، چونکہ یہ حجۃ الوداع کا موقع تھا، اس لیے کوئی اشکال نہ کرے کہ وہ عورت حسینہ تھی تو اس نے پردہ کیوں نہیں ڈالا تھا کپڑے اپنے چہرے پر. تو اس کا جواب یہ ہو گیا کہ وہ اس کے ساتھ کہ آپ جانتے ہیں حج کے اندر عورتیں جاتی ہے تو ان کو اپنے چہرے سے کپڑا مل جائے اس سے تھوڑا دوری کرنی پڑتی ہے. تو کچھ عورتیں تو توپا پہنتی ہے جو مرد پہنتے ہیں وہ، اور اس توپے کی وجہ سے آگے کا حصہ چونکہ اونچا ہوتا ہے تو اس بنیاد کے اوپر بچ جاتے ہیں. کچھ عورتیں اپنا پورا یہ کھلا رکھتی ہے، تو کھلا رکھنے میں کبھی کبھار کسی اجنبی کی نظریں پڑنے کا احتمال ہوتا ہے، لیکن شرعی مسئلہ بھی وہی ہے. اس لیے یا تو اس طریقے کا توپا یا اس طرح کی کوئی چیز آگے کر دے اور پھر اس کے بعد وہ کپڑا لٹکائے کہ چہرے سے وہ کپڑا نہ لگے. تستفتی رسول اللہ، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے تشریف لائی تھی اور انہوں نے فطفق الفضل ينظر الیہا، حضرت فضل کو مسئلہ معلوم نہیں تھا، اس بنیاد کے اوپر یہ ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فعدل وجهه عن النظر الیہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ترجمۃ الباب میں جو مناسبت ہے وہ یہی ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اور جو دوسرے پردوں کا حکم دیا گیا اس لیے کہ کسی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لینے کا مسئلہ بھی اسی لیے ہے. فقالت یا رسول اللہ ان فریضۃ اللہ فی الحج علی عبادہ ادرکت ابی شیخا کبیرا لا یستطیع ان یستوی علی الراحلۃ فهل یقضی عنہ ان حج عنہ قال نعم. روایت سن چکے ہیں، اصول شافعی اور الموجز کے اندر یہ روایت آ چکی ہے کہ اس عورت نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میرے والد کو حج کا فریضہ لازم ہو چکا تھا ان کے اوپر، لیکن وہ بہت بڑی عمر کے ہیں، کسی طرح حج کے سواری پر بیٹھ ہی نہیں سکتے ہیں، لا یستوی علی الراحلۃ. تو کیا میں ان کی طرف حل یقضی عنہ انا حج عنہ، میں اگر ان کی طرف سے حج ادا کروں تو ادا ہو جائے گی؟ حضور نے فرمایا کہ جی ہاں. دوسری روایتوں میں آپ یہ بھی سن چکے ہیں کہ اگر تمہارے والد پر قرضہ ہوتا تو کیا کرتے، تم ادا کرتے؟ تو وہاں مرد کا بھی ذکر ہے، انہوں نے بھی یہ سوال کیا. خیر، تو یہاں پر فتنے کا اندیشہ ہونے کی بنیاد پر احناف کے یہاں بھی یہی مسئلہ ہے، پردے کا چہرہ اگرچہ کھلا رکھنے کی گنجائشیں ہے. حنابلہ اور شافعیہ کے نزدیک اجنبی عورت کی طرف دیکھنا مطلقاً ناجائز ہے، چاہے فتنے کا خوف ہو یا نہ ہو. احناف اور مالکیہ کے نزدیک اجنبیہ عورت اس کے چہرے کی طرف دیکھنا جائز ہے بشرطے کہ فتنے کا اندیشہ نہ ہو. اگر فتنے کا اندیشہ ہے تو پھر ہمارے یہاں بھی دیکھنا ناجائز ہے. البتہ چونکہ اکثر چہرے ہی پر نظر جاتی ہے اور گڑبڑ وہی ہوتی ہے، اس لیے متاخرین احناف نے بھی مطلقاً عدم جواز کا فتویٰ دے دیا. متقدمین نے تو شرط لگائی تھی فتنے کا اندیشہ ہو، لیکن متاخرین نے اسی بنیاد پر، البتہ ضرورت کے پیش نظر اس کی گنجائش شریعت نے دی ہے. ڈاکٹر کے پاس علاج کے وقت، قاضی کے پاس گواہی کے وقت، اور اس طرح کا کوئی معاملہ پیش آئے کہاں ضرورت کے موقع پر، تو پھر اس کی گنجائش. عورتیں سیڑھیاں چڑھتی ہے
ٹرینوں میں بیٹھتی ہے، اس موقع پر تھوڑا چہرہ اگر کھلا نہیں ہوگا تو گرنے کا اندیشہ ہے، خطرہ ہے۔ اس قسم کے اگر کوئی مواقع پیش آ جائے، ایک تو یہ کہ عادت ہے اس قسم کی، اور ایک یہ ہے کہ عادت نہ ہو اور اتفاقی طور پر سوار ہونا پیش آیا اور کہیں پیر ادھر ادھر لڑک جائے، گڑبڑ ہو جائے، تو ایسے موقع پر شریعت میں گنجائشیں کچھ دی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے استئذان والے آیتوں کے بعد کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم والے آیت ذکر کی اور اس سے اشارہ کر دیا کہ استئذان کی مصلحت بھی شریعت مطہرہ میں نظر ہی سے ہے، چونکہ اجنبی عورت کو دیکھنا جائز نہیں اور گھر میں خواتین بے پردہ ہوتی ہے، اس لیے جب آپ کسی کے گھر جائیں گے تو اجازت طلب کیے بغیر داخل ہوگا تو نظروں کی حفاظت نہیں ہو سکے گی۔ خیر، آگے اس کے بعد صحابہ کرام کی ایک روایت ذکر کی جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم الجلوس بالطرقات، راستے میں بیٹھنے سے بچو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا تھا۔ حالانکہ اس زمانے میں ہماری طرح لوگ بیٹھنے والے اور عورتیں بھی اس طرح بے پردگی والی نہیں ہوتی تھی، لیکن اس زمانے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو اور عورتوں کو دونوں طرف کی الگ الگ تاکید فرمائی۔ تو ہمارے زمانے میں تو اوٹوں پر بیٹھنا، جہاں سے عورتیں جا رہی ہے ان کے جانے آنے کے راستے ہم اس طرح مسدود کر دیں، ان کو شرم آئے، اور یا جوان بیٹھے رہیں اور کسی کے گھر کے سامنے گھور کر دیکھتے رہیں، یہ ساری چیزیں منع ہے۔ دیہاتوں میں ہمارے یہاں کثرت سے اس طرح کی چیزیں ہوتی ہے۔ ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فیہا، صحابہ کرام نے اپنی مجبوری بتلائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات یہ ہے کہ ہمیں کچھ مسائل کے لیے، کچھ کام کاج کے لیے بیٹھنا پڑتا ہے سڑکوں پر اور راستوں کے اوپر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ، جب یہ تمہارے لیے ضروری ہی ہے، تم انکار کرتے ہو مگر مجلس یعنی تمہارے لیے بیٹھنا لازمی ہے، تو پھر راستے کو اس کا حق ادا کرو۔ صحابہ نے پوچھا کہ کیا حق ہے؟ کتنی شاندار بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، غض البصر، نگاہوں کو نیچی رکھو، کف الادا، کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، تکلیف پہنچانے سے رکنا، اور رد السلام، راستے میں جانے آنے والے کے سلام کا جواب دیا جائے، بھلی باتوں کا حکم کیا جائے اور بری باتوں سے روکا جائے۔ یہ تمام باتیں اس طرح کی ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر راستے پر بیٹھنے والے کسی نہ کسی گناہ میں مبتلا ہو ہی جاتے ہیں۔ اونٹوں پر بیٹھنے والے، محلوں پر جہاں سے عورتوں کا گزر ہوتا ہے، یہ مناسب نہیں۔ باب السلام اسم من اسماء اللہ تعالی، لفظ السلام اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ السلام المؤمن المہیمن، سن چکے ہیں آپ قرآن کریم میں، اسی کی طرف اشارہ فرمایا جا رہا ہے۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، سامنے والا جتنی سلام کرے اتنا ہی یا اس سے اچھا جواب دینا۔ دونوں قرآن کریم کی آیت میں دونوں چیزوں کو ذکر کی ہے۔ بہتر تو یہی ہے فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، جو سلام آپ کو کرے آپ اس کا اچھا جواب دو۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام نے السلام علیکم فرمایا، فرشتوں نے ورحمۃ اللہ کا اضافہ کیا، لیکن وہ کلمات جن کا اضافہ نہیں ہے اور لوگ اپنی طرف سے تھوکم تھاک کرتے رہتے ہیں، تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کچھ روایتوں میں رضوان کا لفظ بھی ہے، لیکن پھر اس کے علاوہ اور دوسرے الفاظ کا جو اضافہ ہوتا ہے یہ مناسب اور پسندیدہ نہیں ہے۔ ہمارے بچے، تمہارے غلام، سلام کے وزن پر اس طرح بھی بولتے ہیں عجیب غریب، تو یہ سب بکواسات ہے۔ حدیث شریف میں جتنی چیزیں ذکر فرمائی گئی، جتنی دعائیں ذکر کی گئی، اتنی ہی بولی جائے، اتنا ہی پڑھا جائے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ جب تم کسی کو سلام کرو یا تمہیں کوئی سلام کرے تو فحیوا بأحسن منها، اس سے اچھا جواب دو، اور ردوها، یا وہی الفاظ لوٹاؤ۔ اچھا، آگے اس کے بعد صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں كنا اذا صلینا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم قلنا السلام علی اللہ قبل عباده، السلام علی جبرائیل، السلام علی میکائیل، السلام علی فلان۔ اس طریقے سے شروع میں ہم لوگ سلام کرتے تھے، تو اس طریقے سے سلام کیا جاتا تھا۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو فرماتے ہیں کہ ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرتے تو اس انداز سے سلام کرتے تھے۔ اس کے جواب میں اچھا تو السلام علی اللہ قبل عبادہ، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کو سلام، اس کے بندوں سے پہلے، قبل السلام علی عبادہ، بندوں پر سلام بھیجنے سے پہلے، اور پھر السلام علی جبرائیل، السلام علی میکائیل، السلام علی فلان، اس طرح سلام کرتے تھے۔ فلما انصرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، اقبل علینا بوجہہ، آپ ہماری طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ ان اللہ هو السلام، اللہ پاک کی ذات سراپا سلام ہے۔ اب آگے اس کے بعد حضور نے، یہ امام بخاری کا استدلال، فَإِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَقُلْ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا جب تم نماز پر ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ دعا پڑھی جائے، التحیات للہ والصلوات والطیبات،
تمام قولی عبادتیں، تمام بدنی عبادتیں، تمام مالی عبادتیں اللہ کے لیے ہے۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ، سلام ہو آپ پر اللہ کے نبی اور آپ پر یہ نبی اور اللہ کی رحمت اور برکتیں ہو، سلام ہو آپ کے اوپر اور ہمارے اوپر اور اللہ کے صالح بندوں کے اوپر۔ فَإِنَّهُ إِذَا قَالَ ذَلِكَ أَصَابَ كُلُّ عَبْدٍ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اس لیے کہ جب بندہ یہ اس طریقے سے کہتا ہے تو آسمان و زمین میں جتنی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک اور صالح بندے جتنے بھی ہیں وہ کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ثم یتخیر بعض من الکلام ما شاء۔ یہ گویا تحیات پورا بتلایا کہ اس طریقے سے تحیات پڑھا جائے، ثم یتخیر، پھر اس کے بعد اختیار ہے کلام میں سے، دعا میں سے، مراد وہی درود شریف ہے اور درود شریف کے بعد کی دعا ہے۔ اس کو ہمارے یہاں وجوب کا درجہ دیا گیا ہے تحیات کو، تو خیر نماز میں بھی ایک تحیات ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دعائیں اور آپ کے لیے جو سلام کے صیغے ہیں اس میں بھی یہ کلمات استعمال ہوتے ہیں۔ تو حاصل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلام یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، یہ جنت والوں کے لیے تحیہ ہے، سلام قولا من رب رحیم۔ تو سلام کا لفظ بولا بھی جاتا ہے اور یہ صفت بھی ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی، السلام المؤمن کے ذریعے اس کو تفصیل سے ذکر کیا گیا۔ باب تسلیم القلیل علی الکثیر، کم لوگ زیادہ لوگوں کو سلام کرے، یہ سب آداب آپ سن چکے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یسلم الصغیر علی الکبیر، چھوٹا بڑے کو سلام کرے، والمار علی القائد، اور گزرنے والا بیٹھنے والے کو سلام کرے، اور کم لوگ زیادہ لوگوں کو سلام کرے۔ اس کے بعد باب یسلم الراکب علی الماشی، سوار آدمی چلنے والے کو سلام کرے۔ دو حیثیتیں ہیں، ایک تو نیچی حیثیت والا بڑی حیثیت والے کو سلام کرے، اور ایک یہ ہے کہ بڑی حیثیت والا تکبر میں مبتلا نہ ہو، تو کچھ مواقع پر ان کو کہا گیا کہ تم اپنی طرف سے سلام کا آغاز کرو، لیکن اگر اس نے نہیں کیا تو پھر آپ کر سکتے ہیں۔ خیر آگے روایت میں فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسلم الراکب علی الماشی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوار آدمی چلنے والے کو سلام کرے، والماشی علی القائد، اور چلنے والا بیٹھنے والے کو، اور تھوڑا زیادہ کو۔ باب یسلم الماشی، تھوڑا زیادہ کو وہاں ظاہری اعتبار سے زیادہ تھوڑے کو کرنا چاہیے یہ ہو، اس لیے کہ آپ نے اوپر والے کو حکم دیا ہے، سوار کو نیچے والے کے لیے، چلنے والے کو بیٹھنے والے کے لیے، تو کثیر کو قلیل کے لیے، لیکن چونکہ اس میں حرج ہوتا ہے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تھوڑی جماعت بڑی جماعت کو سلام کرے، کوئی ایک سلام کرے اور کوئی ایک سامنے والی مجلس میں سے جواب دے دے، کافی ہو جاتا ہے ان کے لیے۔ باب یسلم الماشی علی القائد، چلنے والا بیٹھنے والے کو سلام کرے، جو یسلم الراکب علی الماشی وہی روایت ہے۔ باب یسلم الصغیر علی الکبیر، چھوٹا بڑے کو سلام کرے، یہ ادب اور یہ تواضع سکھلائی گئی۔ یہ تو فرمایا گیا، لیکن بزرگوں کا معمول یہ دیکھا کہ بڑے چھوٹوں کو سلام کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام کے صاحبزادوں کو، بچوں کو سلام کیا، اور بھی دوسرے مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ تو البادی، سلام کی ابتدا کرنے والا، یہ سبقت لے جاتا ہے۔ آپ سن چکے ہیں روایت میں دو آدمیوں میں بول چال نہیں ہے، انبن ہے، اور اب راستے میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، جو پہلے سلام کرتا ہے اس کا ثواب زیادہ ہوتا ہے، وہ کما لیتا ہے۔ تو یسلم الصغیر علی الکبیر، چھوٹا بڑے کو سلام کرے، چھوٹے کے لیے تواضع بڑے کے مقابلے میں اور اس کی توقیر کرنا ہے۔ اسی طریقے سے سلام القلیل علی الکثیر، یہ بھی تواضع کے باب سے ہے۔ البتہ سلام الراکب علی الماشی، تو اس کو تکبر نہ آئے اپنی سواری پر، تو اس کو تواضع کا حکم دیا۔ اسی طرح تسلیم الماشی علی القائد، یہ بھی کسی قوم کے اوپر داخل ہونے والا تو جلدی سے سلام کرے ان کو اپنی طرف سے سلامتی بتلانے کے لیے اور امن بتلانے کے لیے کہ بھئی میری طرف سے آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ اسی طریقے سے سوار بھی سلام کرے اپنے علاوہ کو۔ یہ محاشی ہمارے حضرت مولانا احمد علی سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اشکال نیچے کھڑا کیا ہے، اور خود ہی حضرت نے اس کا جواب بھی دیا ہے۔ فَإِن قُلْتَ فَالْمُنَاسِبَ يُسَلِّمُ الْكَبِيرَ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَثِيرَ عَلَى الْقَلِيلِ، جو ابھی میں نے کہا وہ کہ بڑا چھوٹے کو سلام کرے تاکہ اس کو تواضع میں رہے وہ، اور زیادہ جماعت چھوٹی جماعت کو سلام کرے، اس لیے کہ چھوٹا بڑے سے خوف محسوس کرتا ہے اور چھوٹی جماعت بھی بڑی جماعت سے خوف محسوس کرتی ہے۔ تو وہاں اب جب یہ سلام کریں گے تو ان کو اطمینان ہوگا کہ یہ بڑے ہیں، زیادہ ہے، تب بھی ہمیں سلام کر رہے ہیں۔ تو اس کا جواب دیا کہ یہ غالب مسلمانوں میں ایک دوسرے کے ساتھ امن ہے، اس لیے وہاں تواضع کی جانب کا لحاظ کیا گیا، اور جہاں ایسا ظاہر نہیں ہوا وحیث لم یظہر رجحان احد الطرفین باستحقاق التواضع، جہاں دونوں برابر برابر معلوم ہوئے تو پھر وہاں کسی ایک کو سلامتی اور دعا کرنے کے سلسلے میں حکم دیا، اصل کلام کی طرف رجوع کرتے ہوئے۔
اور بھی دوسری کچھ باتیں انہوں نے ذکر کی ہے. حاصل یہی ہے کہ حدیث شریف میں جو ذکر فرمایا گیا اس کے مطابق ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کیا جائے. باب افشاء السلام. اس کے بعد سلام پھیلانے کے سلسلے میں جو روایتیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کو ذکر کی جا رہی ہے. روایت مشہور ہے, اس سے پہلے آپ سن چکے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 7 چیزوں کا حکم دیا, اسی کے اندر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افشاء السلام, سلام کو پھیلانے کا, سلام کو ظاہر کرنے کا. صحابہ کرام مستقل سلام کرنے ہی کے لیے سفر کرتے تھے ادھر سے ادھر. حضرت عبداللہ ابن عمر بازار جاتے تھے, ان کے ایک ساتھی نے ان سے کہا بھی کہ حضرت آپ کے ساتھ میں بازار تو جاتا ہوں, آپ تو کوئی چیز خریدتے نہیں ہیں اور کوئی چیز بیچتے نہیں ہیں, آپ صرف بازار کا چکر لگاتے ہیں اور سلام کرتے ہیں. تو فرمایا کہ ہاں اسی لیے میں کر رہا ہوں. افشاء السلام حدیث شریف میں جو فرمایا گیا. اور اس کے علاوہ 7 چیزوں سے روکا گیا, روایت کئی مرتبہ آ چکی ہے. باب السلام للمعرفۃ وغیر المعرفہ علی من عرفت ومن لم تعرف. حدیث شریف میں صاف ذکر فرمایا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب نے حضور سے پوچھا ای الاسلام خیر, اسلام میں سب سے بہتر عمل کون سا ہے, خیر والا عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا تطعم الطعام, تم بھوکوں کو کھانا کھلاؤ یا مطلق کھانا کھلاؤ. وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف, اور تم سلام کرو اس شخص کو جس کو تم پہچانتے ہو اور جس کو پہچانتے نہیں ہو. سلام کے متعلق آنے والے اگر زیادہ ہے تو ان میں سے کسی ایک نے سلام کیا تو سب کی طرف سے کافی ہے, ورنہ سب گنہگار ہوں گے. سلام کرنا سنت ہے اور اس کا جواب دینا واجب ہے, اور یہ وہ سنت ہے جس کا اجر واجب سے زیادہ ہے. اس لیے کوئی یہ نہ کہے کہ سلام کرنا تو سنت اور جواب دینا واجب ہو گیا, وہ جو سنت ہے وہ واجب سے زیادہ بڑی ہے. سلام کرنے کا کم از کم درجہ یہ ہے کہ سلام کرنے والے اور جواب دینے والے ایک دوسرے کی آواز سن سکے. آواز کے بغیر آج کل جیسے ہمارے یہاں رواج ہے دور سے ہاتھ کر دیا. ایک تو یہ ہے کہ بہت دور سے ہے, آپ السلام علیکم بھی بولو اور ہاتھ کر دو تاکہ سامنے والے کو پتہ چلے کہ انہوں نے مجھے سلام کیا. اسی طریقے سے فوراً جواب دیا جائے, جیسا بھی میں نے کہا تھا کافروں پر سلام نہیں کرنا ہے, اور اگر اس نے مسلمان پر سلام کیا تو جواب میں علیکم السلام مکمل نہ کہے, صرف علیکم کہا جائے. جمہور کا یہی مسلک ہے کہ کافر اور ذمی کو سلام نہ کیا جائے. کچھ علماء کے نزدیک ذمیوں کو, جہاں اسلامی حکومتیں ہیں, جہاں مسلمانوں کی حکومتیں ہیں اور ان کے ماتحت جو وہاں کے رہنے والے باشندے ہیں, ان کو سلام کرنا کچھ علماء کے نزدیک جائز ہے. اسی طریقے سے کسی اجنبی یا عورت کو سلام نہ کرے, عورت بھی اجنبی مرد کو سلام نہ کرے. بعض فاسقوں پر بھی سلام سے, بدعتی وغیرہ لوگوں سے منع کیا گیا. شرابیوں کے متعلق بھی کہا گیا کہ ان کو سلام نہ کیا جائے. بچوں پر سلام کرنا جائز ہے, ان کی تعلیم و تربیت ہوتی ہے. عورتیں بھی کبھی کبھار, وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم پتہ نہیں چلتا ہے, اور وہ کسی مجلس میں جائے اور سلام کرے. اسلامک سینٹروں میں آتی ہے عورتیں مسلمان اور وہ سلام کرتی ہے. یوروپ کے ملکوں میں کثرت سے اس طرح کی چیزیں ہیں, تو پھر آہستہ سے اس کا جواب دے دیا جائے. چونکہ یہ اسلامی شعار بھی ہے, آدمی آپ کو سلام کرتا ہے تو حالانکہ وہ لفظی طور پر بولتا ہے السلام علیکم, لیکن دل میں انشراح اور اطمینان ہو جاتا ہے. خاص کر کے ٹرینوں میں, بسوں میں, ایروں میں, ریلوے اسٹیشنوں پر, ایئرپورٹ کے اوپر جب کوئی اس طریقے سے ہمدردی دکھلاتا ہے, سلام کرتا ہے, تو ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے, مسلمان معلوم ہوتا ہے. تو یہ اس طرح کی چیزیں بھی ہوتی ہے. حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یحل لمسلم ان یہجر اخاه فوق 3. مسلمان کے لیے پسندیدہ نہیں ہے یہ کہ وہ اپنے کسی بھائی کو 3 دن تک چھوڑ دے. یلتقیان, آپس میں ایک دوسرے کو ملتے ہیں, لیکن فیسد ھذا ویسد ھذا, یہ اس سے دور ہو جاتا ہے, اعراض کرتا ہے, وہ اس سے دور ہو جاتا ہے. ان دونوں میں بہتر وہ ہے جو بالسلام. یہ مسئلہ تھوڑا نازک ہوتا ہے. آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں کیوں سلام کروں اس کو, اس نے مجھے یہ تکلیف دی, یہ اذیت دی. اسلام نے بتلا دیا کہ یہ مناسب نہیں ہے. سلام کرتے رہو, بات چیت چاہے آپ کی کم رہے یا نہ بھی رہے, لیکن سلام کے سلسلے کو نہیں توڑنا چاہیے. یہ آپس میں تعلقات کو باقی رکھتا ہے. وذکر سفیان انہ سمعہ منہ 3 مرات. حضرت سفیان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اس حدیث کو امام ابن شہاب زہری سے 3 مرتبہ سنی. اپنے اساتذہ سے مختلف مجلسوں کے اندر یہ سنا, اور ان چیزوں کو جو سنا ان کو لوگوں تک پہنچانے کا بھی پھر انہوں نے اہتمام کیا. یقیناً سلام کے ذریعے محبت اور مودت کا یہ بہت بڑا سلسلہ ہے. اس لیے آپسی تعلقات کی بگاڑ کے بعد بھی اگر سلام جاری رہا تو کچھ نہ کچھ تعلقات باقی رہتے ہیں. اسی طریقے سے سلام کے لیے جو اوقات اور آداب ہے کسی کے گھر جانے کے, حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں ٹیلی فون وغیرہ کے بھی اصول اور آداب بتلائے ہیں کہ کس وقت کس کو سلام کیا جائے, کس وقت کس سے بات چیت کی جائے. اب
آج کل کا ایسا ہے کہ لوگ ٹوائلٹ میں بھی باتھ روموں میں بھی اس کو لے جاتے ہیں اور وہاں آپ کوئی فون کرتا ہے اور السلام علیکم بولتا ہے، یہ اٹھا لیتا ہے. تو استنجا کھانا اور اس طرح کی چیزوں میں احتیاط کرنا چاہیے. اب فون کرنے والے کو تو معلوم نہیں ہے کہ کون کہاں ہے، کب کس وقت ہے، استنجا کھانے میں یا نہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کے مختلف طریقے ہیں، سائلنٹ وغیرہ کر دینے کا یا فون اٹھانے کا ہی نہیں. استنجا خانوں میں مسائل آتے ہیں، اللہ کا نام ہے، السلام کا لفظ، اور وہ وہاں استعمال کیا جا رہا ہے زبان سے ایسی جگہوں پر، اس لیے اس قسم کی چیزوں میں احتیاط برتا جائے. باب آیت الحجاب، پردے کی آیتیں. روایت کئی مرتبہ مغازی میں بھی آ چکی ہے. حضرت اخبرنی انس بن مالک، ابن شہاب زہری فرماتے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے خبر دی کہ آپ ابن 10 سنین مقدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ تشریف لانے کے وقت آپ کی 10 سال کی عمر تھی. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کی. یہ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں وَكُنْتُ عَالَمُ النَّاسِ بِشَأْنِ الْحِجَابِ حِينَ أُنزِلَ، اور میں پردے کی آیتوں کے سلسلے کے اندر لوگوں سے سب سے زیادہ جاننے والا ہوں، اس لیے کہ حضور پر پردے کی آیت نازل ہوئی اور سب سے پہلے جو عمل ہوا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ کیا ہے. روایت سن چکے ہیں آپ، حضرت زینب کے نکاح کے اندر اس طرح کا مسئلہ پیش آیا. اچھا، چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وقد کان ابی بن کعب یسألونی عنہ، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے اس کے متعلق پوچھتے بھی تھے، اس لیے کہ ان کو معلوم تھا کہ یہ آیت میرے سامنے نازل ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. آیت حجاب سب سے پہلے جو نازل ہوئی اس کی وضاحت ذکر کرتے ہیں. وکان اول ما نزل فی مبتدا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زفاف منا رہے تھے، ولیمے کا دن تھا، اور اصبح النبی صلی اللہ علیہ وسلم بہا عروسا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صحبت فرمائی تھی، زفاف منایا تھا. اس وقت آیتیں نازل ہوئی تھی. اچھا، فدعا القوم، حضور نے صحابہ کو بلایا، فاصابوا من الطعام ثم خرجوا، لوگوں نے کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد لوگ چلے گئے، لیکن کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہ گئے. فاطالوا المکث، اور انہوں نے اپنا ٹھہرنا لمبا کر دیا. کچھ روایتوں میں ہے کہ وہ 3 آدمی تھے، ان کے نام صحابہ نے نہیں ذکر کیے، مناسب نہیں سمجھا اس کو، اس لیے کہ اتفاقاً غلطی تھی ان کی. اچھا، فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور باہر نکلے، اس لیے کہ آپ جانا چاہتے تھے حجرے میں، لیکن یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. وخرجت معه كي يخرجوا، میں بھی حضور کے ساتھ نکل گیا تاکہ وہ لوگ سمجھ جائے کہ گھر سے جانا ہے اب. فمشى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چلے اور میں بھی چلا، یہاں تک کہ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کی چوکھٹ کے پاس آئے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھا کہ شاید وہ لوگ نکل گئے، تو فرجع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر حضرت زینب کے کمرے کی طرف لوٹے اور میں بھی لوٹا، اور حتی دخل علی زینب، حضرت زینب کے پاس آپ پہنچے. فاذا هم جلوس لم يتفرقوا، لیکن ابھی بھی وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس آئے اور میں بھی واپس آیا. پھر حضرت عائشہ کے حجرے کے پاس آپ پہنچے. اس روایت میں یہ ہے، اور پہلے مغازی میں جو روایت آپ سن چکے ہیں اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب کسی نئی عورت سے شادی ہوتی تھی تو اگلی عورتوں کے پاس آپ تشریف لے جاتے تھے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعائیں دیتی تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مبارکبادی پیش کرتی تھی. تو حضرت عائشہ وغیرہ ان تمام ازواج کے یہاں آپ گئے اور انہوں نے مبارکبادیاں پیش کی، پھر آئے تب بھی وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. اس طریقے سے تکلیف اور اذیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو رہی تھی، حجرے بھی چھوٹے، اور پھر اس کے اندر ساتھ میں یہ سارے مسائل. فظنّا انه قد خرج، پھر حضور نے سمجھا کہ شاید ان قد خرج، وہ نکلے. فرجعت معه فاذا هم قد خرجوا، چنانچہ یہ نکل بھی چکے تھے. فانزل الحجاب، اب حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ گھر میں داخل ہونا چاہتا تھا اور یہ آیت نازل ہوئی. فضرب بینی و بینہ سترا، میرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اسی وقت ازواج مطہرات کے درمیان یہ پردہ ہو گیا. یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کثرت سے ہے، کئی مرتبہ آ چکی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کا یہ عمل ہوا، 2-3 آدمیوں کا ان کا عمل ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیتیں نازل ہوئی مستأنسین لحدیث، کہ جب کھانے کے لیے بلایا جائے تو کھانا کھانے کے بعد انتشار ہو جائے، نکل جانا چاہیے، بیٹھا نہیں رہنا چاہیے کسی کے یہاں. خاص کر کے شادی کے موقع پر ایسا ہوتا ہے، آدمی کام کاج میں مشغول ہوتا ہے اور لوگ گپے سپاتے میں کرسیاں لے کے بیٹھے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، رات کو 12 بج رہے ہیں، 1 بج رہے ہیں شادیوں کے اندر، لیکن فرصت نہیں ہوتی ہے. اسی طرح کھانے کے موقع پر گئے تو وہاں دوسروں کو کھلانا بھی ہے، اس لیے زیادہ اس طریقے سے. ہاں، آپ کا جانا جن کے لیے زیادہ دیر تک بھی اچھا رہے، مثلا آپ منتظم ہے،
یا مشورہ دینے والے ہیں، آپ کی ضرورت پڑتی ہے کام کاج میں تو کہا گیا آپ کو رہنا ہے شادی کے دن، اس طرح کا کوئی معاملہ ہے تو الگ چیز ہے۔ حضرت انس کی دوسری روایت بھی وہی ہے، لما تزوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم زینب دخل القوم فطعیموا ثم جلسوا یتحدثون، باتیں کرنے لگے، فاخذ كانه يتخيل للقيام فلم يقوموا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکل ایسی اختیار کی کہ جس سے وہ لوگ سمجھے کہ اب حضور اٹھنا چاہتے ہیں، لیکن یہ دو چار آدمی بیٹھے ہوئے تھے، وہ بیچارے سمجھ ہی نہیں پائے۔ فلما رأى قام من قام من القوم وقعد بقية القوم، لیکن ابھی بھی یہ بیٹھے ہی رہے۔ وإن النبي صلی اللہ علیہ وسلم جاء ليدخل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاہا کہ گھر میں تشریف لائیں، لیکن یہ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں۔ فإذا القوم جلوس ثم إنهم قاموا فانطلقوا، پھر کھڑے ہو گئے، پھر میں نے حضور کو خبر دی، آپ آئے، یہاں تک کہ آپ داخل ہوئے، میں آپ کے پیچھے داخل ہونا چاہتا ہی تھا کہ فألقى الحجاب بيني وبينه وأنزل الله لا تدخلوا بيوت النبي إلا يؤذن لكم، اس آیت کے ذریعے بتلا ہی دیا۔ 5 ہجری کے قول کو حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ترجیح دی ہے، اور بھی دوسرے اقوال ہیں۔ اور اسی سلسلے کے اندر اس کے بعد والی روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقوم لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے تھے، یقول احجب نساءک، ازواج مطہرات کے پردے کے سلسلے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا۔ حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ اس وقت آپ نے ایسا نہیں کیا چونکہ حکم نہیں آیا تھا، قالت فلم یفعل وکان ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخرجن لیلا الی لیل قبل المناصب، ازواج مطہرات کا یہ حال تھا کہ آج رات کو وہ نکلی استنجے کے لیے تو آئندہ کل پھر دوسرے دن رفع حاجت کے لیے رات کو ہی نکلتی تھی۔ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہوئی، رات کا وقت تھا، تو وکانت امراتن طویلۃ، وہ تھوڑی دراز قد تھی، فراہا عمر، حضرت عمر نے ان کو دیکھ لیا، وہو فی المجلس، حضرت عمر اس وقت ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے دیکھ لیا تو یہ کہا کہ سودا ہم نے تمہیں پہچان لیا، مراد یہی تھا کہ پردے کی آیتیں نازل ہو جائے، حرصاً علی ان ینزل الحجاب، اس بات کی طمع کرتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ پاک کی طرف سے پردے کی آیتیں نازل ہو، چنانچہ یہی ہوا، پردے کی آیت اس کے بعد نازل ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے اندر ہے کہ آپ کی جو موافقات اللہ پاک کی طرف سے آپ کی موافقت میں جو آیتیں نازل ہوئی ان میں سے ایک آیت یہ بھی ہے، اس سے پہلے بھی یہ روایت آپ سن چکے ہیں، کئی مرتبہ آ چکی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی چاہتے تھے کہ ازواج مطہرات حضور کے گھر میں رہتی ہے اور لوگ آپ کے گھر آتے رہتے ہیں تو ان کے پردے کا، ویسے بھی وہ حضرات تو ہمارے زمانے میں پردے میں جتنا اہتمام نہیں کرتے اتنا اس زمانے میں کرتی تھی۔ ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں غیر مسلم عورتیں جو یہ کام کاج کرتی ہے آدیواسی، اور ان کا دیکھتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے سطر کا اور پردے کا لحاظ کرتی ہے، ابھی بھی بڑی عمر کی عورتیں ان کی اسی طرح پردے کا اہتمام کرتی ہے۔ تو جب یہ کرتی ہے تو اس زمانے میں تو عام معمول تھا، اور خاص کر کے مسلمان عورتیں تو پھر اس کے بعد چاہے پردے کی آیتیں نازل نہیں ہوئی تھی لیکن پھر بھی وہ اہتمام کرتی تھی مکمل، ان کا پردہ ہوتا تھا، ہمارا پردہ اب تھوڑا فیشن والا ہو چکا ہے۔ الاستئذان من اجل البصر، آگے اس کے بعد روایت میں فرمایا جا رہا ہے اطلع رجل من حجر فی حجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومع النبی صلی اللہ علیہ وسلم مدرا يحك به رأسه فقال لو اعلم انك تنتظر لطعنت به في عينك انما جعل الاستئذان من اجل البصر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت بھی آپ سن چکے ہیں۔ حفیظ، اچھا روایت میں ہے حدثنا سفیان قال الزہری حفظته کما انک ہا ہونا، میں نے اس کو یاد کیا، سفیان فرمانے کما انک، جیسے کہ کما انک ہا ہونا، یہ تشبیہ دینا ہوتی ہے، یہ بولنا ہوتا ہے یہ جملہ کہ جیسے تم یہاں مجھے دیکھ رہے ہو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ یہ روایت اتنی زیادہ پختہ ہے مجھے کہ جیسے ایک آدمی کا کھڑا ہونا یقینی ہے، اس طریقے سے محسوس بلا شک اور شبہ کی کوئی چیز ہوتی ہے، اس طریقے سے یہ میرا یاد کرنا بھی اسی طریقے سے ہے۔ تو سفیان فرماتے ہیں کہ زہری نے فرمایا، یہ قول تو سفیان کا ہے، اور حفظتہ کما انک ہا ہونا حدیث امام زہری رحمۃ اللہ علیہ سے جس طرح سنی ہے، اور وہ فرماتے ہیں عن سہل بن سعد صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں، تو یہ ائمہ محدثین اپنے سیما اور اپنے یاد کرنے کے تیقظ کو بتلانا چاہتے ہیں، اس سے ہمیں اشارہ کرتے ہیں کہ حدیث شریف پوری محفوظ ہونی چاہیے اور اچھی طریقے سے یاد ہو۔ اطلع رجل من جحر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صاحب نے جھانکا من جحر
فی حجر النبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجر مبارکہ ازواج مطہرات کے ان میں سے کسی گھر کا دروازہ یا اس کا جو پردہ ہوگا اس میں کچھ فتن ہوگی، اس کو جہرن کہا جاتا ہے. یہ صاحب نے وہاں سے دیکھا. سوراخ جس کو کہا جاتا ہے، گول سوراخ ہو زمین میں یا دیوار میں، اصل اس کے لیے ہے، لیکن اب عمومی طور پر گھر کے کسی کونے کے بھی مراد لیا جاتا ہے. حجرہ الگ ہے اور جہرن الگ ہے. تو جہرن فی حجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجر مبارکہ کی کسی جھانک کر کسی سوراخ سے انہوں نے دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سر کھجانے کا آلہ تھا، لکڑی کا تھا، یا اور کچھ حضرات نے کہا کہ کنگھی ہی تھی. آپ نے اپنا سر کھجلا رہے تھے. آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم جھانک کر دیکھ رہے ہو یا دیکھو گے تو میں اسے تمہاری آنکھ میں مارتا. اجازت لینے کا حکم تو دیکھنے ہی کی وجہ سے مقرر ہوا ہے، انما جعل الاستئذان. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں فرمایا اصل تو وہ بتلانا ہے جعل الاستئذان لاجل البصر. قرآن کریم نے یہ جو حکم دیا ہے وہ نگاہوں کی حفاظت ہی کے لیے دیا ہے. اس لیے جب وہ صاحب اس طرح کر رہے تھے، اجنبی آدمی ہوں گے اور آداب اور اصول معلوم نہیں ہوں گے. پہلے زمانے کے دیہاتی بہت سارے ایسے ہوتے ہیں عجیب و غریب قسم کے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ روایت میں دوسرا لفظ بھی ہے بمشقص او بمشاقص، اس کے بعد والی روایت میں فقانی انظر الیہ یقتل الرجل لیطعنہ، یہ تیر کے فل کو کہتے ہیں، نسل کو. اور یقتل کسی کے پاس اس طریقے سے آنا کہ اس کو پتہ نہ چلے. یہی لفظ ابھی 2-3 دن پہلے ابن سیاد والی روایت میں آ چکا ہے، یقتل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کرتے تھے کہ ابن سیاد کو پتہ نہ چلے اور آپ چپ چاپ درخت کی اوٹ سے اس کی باتیں سننا چاہ رہے تھے. تو یقتل کا معنی یہی، کسی کو محسوس نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں مارا نہیں، لیکن اتنی بات ضرور فرمائی کہ کسی کے گھر میں اس طرح جھانکنا اور اس طرح دیکھنا، چھوٹے بچوں کے پاس دکھلوانا کہ دیکھ لو کیا ہو رہا ہے ان کے گھر میں، یہ بھی صحیح نہیں ہے. آپ اپنے بچوں کی جیسی عادت ڈالیں گے بڑے ہو کر وہ اسی طرح بنتے ہیں. اس لیے بچوں کو چگلی خور اور اس طرح کی جاسوسی اور کسی چیزوں کے پیچھے لگانا، بچپن سے آپ ان کی عادت بگاڑ رہے ہیں بڑے ہو کر. اور ایسے آدمی کو کبھی چین نہیں پڑتا ہے جو دوسروں کی توہ میں لگا رہتا ہے، اس کو اپنی فکر نہیں ہوتی ہے، اپنے کام کاج ان کے درست نہیں ہوتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف تو نگاہ کا بھی مسئلہ تھا، عورتوں کو دیکھنا یہ بھی جائز نہیں ہوا، اور ایسے ہی کسی کے گھر کے اندر جھانک کر دیکھنا، اس سے بھی حدیث شریف میں ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا. باب زین الجوارح دون الفرج. یہاں سے امام بخاری کا مقصد ہے کہ شرمگاہ کے علاوہ دوسرے اعضائے جسم بھی، ان سے بھی زنا کا ارتکاب ہو سکتا ہے. اجنبیہ کو بوسہ دے دیا اور اس طرح کی کوئی چیز کر لی، یہ تمام چیزیں اس کے اندر شامل ہے. نیچے روایتی ذکر کر رہے ہیں اور اس روایت کے اندر مکمل طور پر واقعہ پورا مذکور ہے اور پوری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے زنا کی ترتیب کو ذکر کیا گیا ہے. تو زنا الجوارح، زنا خاص نہیں ہے شرمگاہی کے ساتھ، بلکہ شرمگاہ کے علاوہ دوسری دیکھنا وغیرہ ان چیزوں کی طرف بھی. تو حدیث شریف میں گویا کہ اشارہ ہے نہیں کی حکمت کی طرف کہ گھر کے اندر بغیر اجازت کے کسی کے یہاں نہ جایا جائے، تاکہ استئذان والا مسئلہ اور دوسری چیزیں کسی کی توہ میں رکھنا، یہ دونوں چیزیں نہ ہو. تو زنا الجوارح دون الفرج، یہ کچھ نہ کچھ حدیث شریف میں آگے آ رہا ہے کہ تم میں سے ہر ایک کے ساتھ کتب اللہ علی ابن آدم حظہ من الزنا، حظہ من الزنا، ابن آدم کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ نے زنا کا ایک حصہ لکھا ہے. اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادرک ذلک لا محالۃ، یقینی طور پر وہ اس کو پائے گا. فزنا العین النظر، آنکھ کا زنا دیکھنا ہے. زنا اللسان المنطق، زبان کا زنا اس کو محبت کی باتیں بولنا ہے. والنفس یتمنا ویشتہی، اور دل چاہت کرتا ہے، تمنا کرتا ہے. والفرج یصدق ذلک کلہ او یکذبہ. اب اگر اتفاقی طور پر گناہ کا اس کو موقع مل گیا اور گناہ سرزد ہو گیا تو یہ شرمگاہ نے ان تمام کی تصدیق کر لی، اور اگر اللہ پاک نے اس کو بچا لیا تو پھر تکذیب ہوئی، محفوظ رہ گیا. اس سے گویا اشارہ ہے کہ ابتدا سے لا تقربوا الزنا، قرآن نے جو فرمایا زنا کے قریب بھی مت جاؤ. اچھا، اسی طریقے سے ایک اور آیت قرآن کریم میں ہے
الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم. ابن کثیر میں آپ سنیں گے الا اللمم کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن عباس یہی فرماتے ہیں قبلہ بسرا بوسہ دے دینا قبلہ کسی کو، اور اس طرح کی ہلکی پھلکی غمز ہے، پکڑ لیا کسی عورت کو اجنبیہ کو، ہاتھ وغیرہ دبا دیا یا کوئی چیز، اتنی چھوٹی چیز، ان چیزوں کو لمم کہا جاتا ہے. تو اگر ایک آدمی ان سے بچے گا، الذین یجتنبون بڑے گناہوں سے بچے گا، تو ان چھوٹے گناہوں سے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے. لیکن جہاں زنا کا مسئلہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا کا ایک حصہ لکھنے کی بات فرمائی اور ان چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو اس کے ساتھ شریک کر دیا. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں لم ار شیئا اشبہ باللمم من قول ابی ہریرہ. حضرت ابو ہریرہ کی جو آگے روایت، جو ابھی یہی روایت ان اللہ کتب والی، اس روایت کے سلسلے میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس روایت کو ذکر کر کے آیت کی تشریح کر دی کہ گویا آیت میں یہ فرمایا کہ زنا صرف شرمگاہ سے نہیں ہوتا ہے، مختلف پیرایوں میں بدن کے مختلف اعضاء سے الگ الگ حیثیت سے اور الگ الگ اعتبارات سے زنا ہوتا ہے. تو یہ جو زنا ہے یہ معاف ہو جاتا ہے. یجتنبون کبائر الاثم، جب بڑے گناہوں سے بچ جاتا ہے تو یہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. کچھ حضرات نے اس کو الا اللمم میں گنا ہے، لیکن دوسرے کچھ حضرات نے نہیں بھی گنا ہے. ابن کثیر میں جب یہ آیت آئے گی تو الگ الگ اقوال مفسرین کے آتے ہیں. ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى كتب على ابن آدم حظه من الزنا. اللہ پاک نے ابن آدم کا ایک حصہ زنا کا رکھ لیا ہے. ادرک ذلك لا محالة. خاص کر کے ہمارے زمانے میں تو اتنی زیادہ یہ چیزیں ہو چکی ہے، موبائل کھولو اور اس کے اندر یہی شکلیں اور یہی سب چیزیں آ رہی ہے، تو کوئی حیلہ اس سے بچنے کا نہیں ہے. لیکن بچنا ہے تو فزین العین النظر، آنکھوں کا زینہ دیکھنا ہے. زینہ اللسان ابھی سن چکے ہیں آپ. باب التسلیم والاستئذان ثلاثا، سلام کرنا اور اجازت مانگنا 3 مرتبہ ہے. جب آپ نے 3 مرتبہ اس طرح اجازت مانگ لی اور گھر سے کوئی جواب نہیں ملا یا جواب ملا کہ ابھی تشریف لے جائیے، تو پھر آدمی کو ٹھہرنا نہیں ہے. آگے روایت ذکر کی جاتی ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر کا جو واقعہ پیش آیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اصل تو واقعہ ابو موسیٰ اشعری سے پیش آیا تھا. آگے اس قصے کو نقل کرتے ہیں. حدثنا ثمامة بن عبد الله عن انس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا سلم سلم ثلاثا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام فرماتے تو سلام 3 مرتبہ فرماتے تاکہ سننے میں اور سمجھنے کے اندر لوگوں کو آسانی ہو. قرآن کریم میں بھی واقعات کو 3 مرتبہ ذکر کیا. روایتوں میں آتا ہے کہ کوئی اہم بات بتلانی ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو 3 مرتبہ فرماتے تھے، لوگوں کے قلوب میں اس کو جمانے کے لیے اور لوگ اس کو یاد کر لے بار بار سنانے سے. تو وَإِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلَاثًا. اسی طریقے سے جب کوئی گفتگو فرماتے تو اس کو بھی 3 مرتبہ، ہر بات کو 3 مرتبہ دہراتے یہ نہیں ہے. جو ضروری اور اہم بات ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو 3 مرتبہ دہراتے. یہ طریقہ بتلایا ہمیں بھی سمجھانے کا، اپنے شاگردوں کو سنانے کا. خاص کر کے فنون کی کتابوں کے اندر نحو صرف منطق اصول فقہ وغیرہ میں ضرورت اس کی زیادہ پڑتی ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بعد والی روایت میں کنت فی مجلس من مجالس الانصار، میں انصار کی مجلسوں میں سے ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور تھوڑے غمگین نظر آئے، گھبرائے ہوئے. فقال استأذنت على عمر ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت. تو فرمایا کہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا تھا، میں نے ان سے 3 مرتبہ اجازت مانگی، فلم یؤذن لی، انہوں نے مجھے جواب نہیں دیا، تو فرجعت، میں واپس آ گیا. وقال ما منعك، حضرت عمر کے پاس پھر میں گیا. روایت مشہور ہے، آپ سن چکے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بلانے بھیجا تھا، یہ تشریف لے گئے تھے اور 3 مرتبہ سلام کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے کوئی جواب نہیں ملا تو حضرت ابو موسیٰ اشعری واپس ہو گئے. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد آیا کہ میں نے ابو موسیٰ اشعری کو بلانے بھیجا تھا، تو پوچھا اپنے خادم سے یا کسی سے، تو انہوں نے کہا کہ وہ آئے تھے اور چلے گئے. حضرت عمر نے کہا کہ بلاؤ. جب بلایا تو کہا کہ آپ چلے کیوں گئے؟ تو کہا میں نے آپ کے گھر 3 مرتبہ سلام کیا تھا لیکن جواب نہیں ملا تو میں واپس آ گیا. اور چونکہ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جب تم میں سے کوئی اجازت مانگے 3 مرتبہ اور گھر والے کی طرف سے جواب نہ ملے تو وہ واپس ہو جائے، اس لیے میں نے بھی ایسا کیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو کہا لَتُقِيمَنَّ عَلَيْهِ بَيِّنَةً، کہ تم اس کے اوپر میرے پاس کوئی گواہ لے آؤ.
تو اب میں آیا ہوں حضرت ابو موسیٰ اشعری اس مجلس میں جس میں ابو سعید خدری بھی تشریف فرما تھے. ابو سعید تو چھوٹے بچے تھے اس وقت. تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو بعد میں نقل فرماتے چونکہ ان کو انصار نے بھیجا تھا. تو حضرت عمر نے جب یہ کہا کہ تم یہ جو روایت مجھے سنا رہے ہو اس کے اوپر گواہ لے آؤ, تو امین کو احد سمیعہ, تم میں سے کوئی ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت سنی ہو؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا واللہ لا یقوم معک الا اصغر القوم. حضرت ابو موسیٰ اشعری کو کہا کہ حضرت عمر کے پاس تمہارے لیے گواہ بھیجیں گے ہم, لیکن گواہ میں ایک چھوٹے کو بھیجیں گے تاکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد ہو کہ جب انصار کے چھوٹے بچے کو روایت یاد ہے تو بڑوں کو بھی یاد. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصل میں یمن کے ہیں اور انصار بھی یمن ہی سے آئے تھے, ان کے قبیلے بھی, اس نسبت سے تھوڑی کچھ مناسبت ان کی ہو گئی. تو فکنت اصغر القوم. حضرت ابو سعید خدری فرماتے کہ میں لوگوں میں سب سے چھوٹا تھا, تو مجھے حضرت ابی بن کعب اور دیگر انصار نے کہا کہ جاؤ ابو موسیٰ کے ساتھ اور وہاں جا کر حضرت عمر کے سامنے گواہی دو. اس کے بعد والی روایت میں بھی یہ ہے. اب یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو گواہی دینے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لیے یہ کہا کہ گواہ لاؤ. آگے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خبر واحد کے سلسلے کے اندر بہت تفصیل سے دلائل ذکر کریں گے اور خبر واحد کی حجیت کے اوپر دلائل پیش کریں گے. خبر واحد کی حجیت, نفس خبر واحد کی حجیت پر تو ائمہ اربعہ متفق ہے, اور پھر اس حجیت کی کیفیت کیا ہو اس میں پھر ائمہ کے درمیان اختلاف ہے, لیکن نفس خبر واحد کا اس بات ہمارے یہاں بھی ہے. اچھا, اب یہ ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عام متن صحابہ کرام خبر واحد ہی ہوتی تھی کہ ایک صحابی کو کوئی بات کا پتہ چلا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت دوسروں کو سناتے تھے اور دوسرے حضرات سن لیتے تھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مسئلہ پیش آیا شہادت کا, اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس کی ایک روایت ہے کہ جب تک حضرت عثمان کا واقعہ پیش نہیں آیا تھا ہم لوگوں کی باتوں کو سن لیتے تھے اور روایت سمجھ کر خبر واحد کو نقل کر دیتے تھے, لیکن جب سے فتنہ ہوا بلوائیوں کا اور اس کے بعد حضرت عثمان کی شہادت پر وہ منتج ہوا تو فہیہات اب ہم جلدی سے کسی کی روایت قبول نہیں کرتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سلسلے کی کئی باتیں ہیں. ابو ہریرہ کو بھی روایت نقل کرتے ہوئے 2 مرتبہ آپ نے روکا ہے, اور اس طرح کی کئی واقعات حضرت عمر کی طرف منسوب ہے جس سے منکرین حدیث نے اور مستشرقین نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کو اپنی تائید کے لیے بطور دلیل کے پیش کیا کہ دیکھیے حضرت عمر بھی اکیلے کسی کی نہیں سنتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کے مقابلے میں آیات کو ترجیح دیتے تھے, تو اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت عمر کے سامنے پچھلی قوموں کے احوال معلوم تھے, خاص کر کے بنی اسرائیل کے. انہوں نے یہ کیا کہ اللہ کے کلام کو چھوڑ دیا اور اس کے بجائے اپنے بزرگوں کے ملفوظات اور مواعظ میں لگ گئے. تلمود جو ان کے یہاں بزرگوں کے مواعظ اور ملفوظات کا ذخیرہ تھا, تورات کو چھوڑ کر تلمود کی طرف یہ لوگ زیادہ مائل ہوئے تھے. حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک رسالہ ہے کہ احادیث کا اسلامی سماج اور معاشرے کی تشکیل میں احادیث کا کردار کیا ہے. اس میں مولانا نے تلمود وغیرہ کے حوالے سے یہودیت کی تاریخ کو ذکر کیا ہے اور یہ بتلایا کہ یہ لوگ اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر اپنے بزرگوں کے مواعظ اور ملفوظات میں اتنے مشغول ہو گئے کہ جس کی بنیاد پر اصل چیز کو چھوڑ دیا. شاید حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر ایک کی ترتیب ملحوظ رکھنی تھی کہ سب سے پہلے کتاب اللہ, اس کے بعد احادیث مبارکہ, اور پھر اس کے بعد اقوال صحابہ وغیرہ بعد میں آئے. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتاب اللہ کی تشریح, کتاب اللہ کی تفہیم, کتاب اللہ کی نشر و اشاعت زیادہ ہو, اس کے لیے مکاتب قرآنیہ کا بھی آپ نے نظم فرمایا. حضرت مولانا قاضی اطہر مبارک پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے خیر القرون کی درسگاہ ہے. ان کی بہت سارے الگ الگ رسالے ہیں. حضرت مولانا کے قاضی صاحب بڑے مورخ تھے. کچھ جگہوں پر آپ سے کچھ اشتباہ ہوا تو حضرت مولانا محدث اعظم حضرت مولانا حبیب الرحمن اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے غزوہ ہندوستان کے سلسلے کی جو روایتیں ہیں, ان روایتوں میں حضرت علامہ سید سلیمان ندوی نے بھی ذکر کی, مسلمان بھی کبھی کبھار ذکر کرتے ہیں, صوفیاء کرام خاص کر کے صوفیزم جو ہمارے یہاں چل رہا ہے اجمیر والے وہ بھی اس کو نقل کرتے ہیں, لیکن روایت انتہائی درجے کی ضعیف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ہندوستان سے خوشبو آ رہی ہے. امیر خسرو نے بھی اپنے اشعار فارسی کے اندر اس کو ذکر کیا ہے.
سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کے اوپر کلام کرتے ہوئے بھی روایت کو ذکر کیا اور یہ فرمایا کہ اگرچہ اس روایت پر کلام ہے. خیر، تو قاضی حسن مبارک پوری صاحب کی اس طرح کی کچھ روایتیں ہیں. اس پر حضرت مولانا حبیب الرحمان اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے اشکال کچھ کیے ہیں اور تفصیلاً مولانا نے اس کو نقل بھی بعد میں کیا. خیر، تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان روایتوں کے سلسلے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منشا یہ نہیں تھا. کچھ روایتوں میں یہ بھی ہے کہ ابو موسیٰ اشعری کو کہا کہ گواہ لاؤ ورنہ میں آپ کی پٹائی بھی کروں گا، اس طرح کا لفظ بھی آیا ہے. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو سعید خدری کو لے گئے اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی گواہی دی. بعد میں وہ بھی پہنچے ہوں گے اور پہلے حضرت ابو سعید خدری کو بھیجا تھا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عادل اور ثقہ صحابی ہونے کے باوجود ان سے یہ جو چیزیں فرمائی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری روایتیں ہیں، دوسری روایتوں میں یہ کلمات بھی ہے کہ میں آپ پر اتہام نہیں کرتا ہوں. حضرت ابو موسیٰ کو کہہ رہے ہیں میں تہمت نہیں لگا رہا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ لوگ اللہ کے رسول کی روایتوں کو بیان کرنے میں جرأت نہ کرے. اسی طرح صحابہ کرام کی جماعت ایک جگہ جا رہی تھی تو حضرت عمر نے ان کو بھی فرمایا کہ دیکھیں آپ لوگ جا رہے ہو اور آپ صحابی رسول ہو، اس لیے وہاں لوگ آپ کی عظمت اور قدر کریں گے اور آپ سے روایتوں کے باب میں حضور سے کیا سنا اس طرح پوچھیں گے. اس موقع کے اوپر ذرا احتیاط سے کام لینا، حضرت عمر نے یہ فرمایا. حاصل وہی حضرت عمر کے جملے کا. تو یہاں پر بھی حضرت عمر نے ابو موسیٰ اشعری کو یہ بھی فرمایا کہ میں آپ کے اوپر اتہام نہیں لگا رہا ہوں، لیکن مجھے خوف ہے کہ لوگ حضور کی طرف نسبت کرتے ہوئے کوئی نہ کوئی بات کہے. اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو مسئلہ تھا یہ اس لیے نہیں تھا کہ وہ حدیث شریف کی مخالفت کرے، نعوذ باللہ. قال ابو عبداللہ اراد عمر التثبت لا اللہ یجیز خبر الواحد. خبر واحد کی نفی مقصود نہیں ہے، اس لیے کہ امام بخاری آگے خبر واحد کے سلسلے میں تفصیل کریں گے اور وہاں پر اس قصے کو بھی ذکر کریں گے. خبر واحد کے سلسلے کا یعنی اس قصے کو ذکر کر کے کوئی اشکال نہ کرے کہ وہاں تو آپ خبر واحد کے متعلق یہ فرما رہے ہیں اور اس قصے میں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں قبول کیا. خیر، تو اس کا جواب ہو گیا کہ حضرت عمر نے تثبت کے طور پر یہ فرمایا تھا. دوسری بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ کسی بڑے آدمی کو بھی مسئلہ معلوم نہیں ہوتا ہے. جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا، یہ روایت انہوں نے نہیں پہنچی ان کو. امام بخاری نے ترجمہ بھی قائم کیا ہے کہ صحابہ کو کوئی روایت پہنچی ہے اور کوئی روایت نہیں بھی پہنچی ہے. تو بڑا آدمی بھی کبھی روایت نہیں جانتا ہے اور چھوٹا جانتا ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج کر انہوں نے اس کی طرف اشارہ کیا. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بھی کہ افسوس ہے کہ عمر کو اس کے گھر کے کام کاج میں اور دوسری چیزوں نے مشغول کر دیا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت نہیں سن سکا. اس طرح حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ بھی واقعات پیش آئے ہیں. ابو ہریرہ کو جب بھی کوئی بات پوچھی گئی آپ نے روایت سنائی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو حضرت ابو ہریرہ نے اس کا جواب بھی دیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ ہر روایت کو جاننے والے ہوتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہمارے انصاری بھائی تو کھیتی باڑی میں لگے تھے، مہاجر تجارت کے اندر لگے تھے، کام کاج میں لگے تھے، اور ابو ہریرہ تھا کہ روٹلے کے اوپر حضور کے یہاں پڑا ہوا تھا. یہی جملے ان کے ہیں کہ اللہ کے رسول کے یہاں سے جو کچھ کھانا پینا مل جاتا تھا ابو ہریرہ وہیں پڑے رہے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں سناتے ابو ہریرہ اس کو سن لیتے تھے اور پھر حضور کی دعائیں بھی شامل تھی. اس لیے روایتیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.